الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دیکھیں، مسئلہ شفاعت کتاب التوحید میں جو ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں آج موضوع جو دیکھیں گے وہ ہے شفاعت کا، سفارش کا مسئلہ شفاعت، سفارش۔ دیکھیں، سفارش کے نام پہ، شفاعت کے نام پر بھی شرک ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو بھی دیکھا جائے، شفاعت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شفاعت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کوئی کر سکتا۔ شفاعت برحق ہے، شفاعت یہ برحق ہے، لیکن آج کا مسلمان شفاعت کے لیے غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، قبر والوں سے دعائیں کرتا ہے کہ یہ میری شفاعت کریں گے، جو بھی شفاعت کرے گا اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر ہی شفاعت ہوگی۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے انسان کا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جیسے آیت الکرسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری سفارش کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو سفارش ہوگی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ شفاعت جس کے بارے میں ہوگی اللہ ہی اجازت دے گا تو ہوگی۔ آج کل لوگ شفاعت کے نام پر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر راضی ہو جائیں گے تو ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مشرک ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی میں واضح ہے کہ لوگ میں نہیں جانتے، اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں کوئی ہو سکتی۔ دوسرا مسئلہ، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی سفارش کرنی ہو، جیسے جج کے سامنے کوئی کیس آیا ہے تو جج اپنی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اس کی سفارش۔ اگر وہ سفارش کرنا نہ بھی پسند کرے، اگر وہ معاف نہ بھی کرنا پسند کرے، لیکن کوئی بیچ میں آ کے، جیسے سمجھ لو اس کی بیوی آ گئی ہے، وہ کہتی ہے اسے معاف کر دیں، تو ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو کے معاف کر دے، لیکن آخرت میں ایسے نہیں ہے۔ اس مسئلے میں صرف مرضی اللہ کی ہوگی، پھر سفارش ہوگی۔ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں ہے کہ اللہ نہیں معاف کرنا چاہ رہا تو کوئی زبردستی کروا لے گا، کوئی نبی، ولی، پیر، کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کسی کو معاف نہیں کرنا چاہ رہا تو کوئی زبردستی کروا لے گا، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں، ایسے ہو سکتا ہے جج کسی کے آگے مجبور ہو سکتا ہے اپنی مرضی بدل دے، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر ہی سارا کچھ ہوگا۔ مرضی ہوگی تو سارا کچھ ہوگا، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، اب آگے جو مسئلہ ہے کہ کوئی بابا، پیر، ولی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتے۔ جو بھی سفارش کریں گے اللہ کی مرضی ہوگی تو پھر اگر اللہ معاف نہ کرنا چاہے، کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر۔ کاش لوگ یہ شفاعت والے مسئلے کو آج سمجھ لیتے، سفارش کی مسئلہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میری مرضی کے بغیر سفارش کرے، کون ہے، سمجھ لیں آپ۔ تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ سفارش کرے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہے گا تو سفارش کا حق دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہے گا تو پھر کسی کو یہ اعزاز دے دے گا۔ دوسرا مسئلہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم میرے علاوہ پکارتے ہو، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، یہ سارے کے سارے آسمان و زمین میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے، کسی چیز کے بھی، اور نہ ہی ان کی شراکت ہے کسی کے ساتھ، تو پھر ان کے نام کی نیاز بکرے کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ یہ سارے جو ہیں یہ آپ کی دعائیں کو بلکہ محتاج ہے۔ آپ کی بات انہوں نے کیا سننی ہے، بلکہ یہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سارے لوگ نیک گزرے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں، ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے بارے میں رب اجازت دے۔ امام ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ ہے، شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی، شفاعت کا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں اجازت نہ دے دے۔ قیامت والے دن لوگ سب نبیوں کے پاس جائیں گے، سب انکار کر دیں گے، اور نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو پہلے شفاعت وہ کریں گے، بلکہ شفاعت نہیں کریں گے، پہلے وہ سجدے میں گریں گے، پھر اجازت دی جائے گی،
پھر سر اٹھائیں گے اور شفاعت ان کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ہر اس شخص کے لیے دعا ہوگی جو خالص نیت سے کلمہ پڑھا ہوگا، شریک نہ اس نے کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا اور سارے تقاضے پورے کیے ہوں گے۔ تو شفاعت اہل توحید کے لیے ہوگی، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی شفاعت قبول کرنے میں مجبور ہوگا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ نبی کا، نہ فرشتوں کا، نہ جنوں، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر نہیں ہے کہ اللہ شفاعت ضرور قبول کرے۔ یہ سارے لوگ اللہ کی مجبوری نہیں بن سکتے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ معاف کرنا چاہے گا کسی کو تو وہ عزت دے گا، شفاعت کا حق دے گا لوگوں کو۔ یہ شفاعت برحق ہے، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ شفاعت برحق ہے۔ تو اس لیے کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی قبروں یہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ کوئی پیر، کوئی ولی زبردستی نہیں کروا سکتا، نہ کوئی نبی۔ یہ اللہ کی اجازت ہوگی پھر ہی ہوگا۔ دوسرا کہ آپ پیروں اور ولیوں کی قبروں کے چکروں میں نہ پڑیں، اور نہ تو کچھ ان کو خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ ان کو آپ حارثی اپنا نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ خود ہی سفارش کر دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے خود ہی رابطہ مضبوط کریں اور اللہ سفارش کوئی نہ کوئی بنا دے گا۔ آپ کو سفارشی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے دین کے مطابق چلیں، قرآن و حدیث کے مطابق چلیں، اللہ آپ کے لیے خود ہی سفارشی بنا دے گا، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا شرک والی دوسرا مسئلہ، سفارش جو شرک والی ہو، اس کی نفی کی گئی ہے۔ دوسرا، اس کی نفی کی گئی ہے جو اللہ کی مرضی کے بغیر کی جائے سفارش، اس شفاعت کو بھی نفی کی گئی ہے۔ شفاعت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی اور توحید والوں کے لیے ہوگی، اور سب سے زیادہ شفاعت والے اہل توحید ہی ہوں گے، شرک کرنے والوں کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شفاعت ہو تو اس کے لیے توحید کو اپنانا ہوگا، شرک سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہماری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں عقیدہ توحید کے مسائل سیکھنے کی توفیق دے۔